بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ انتہائی مکرم ناظرین، ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے لبوں پہ تاجدار صداقت وفا شعار رسالت، امام العاشقین، اصدق الصادقین، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہمارے لبوں پہ جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، طبرانی کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان اور عظمت ہے۔ اور ہمارے ARYQ TV کا بہت بڑا نام جناب محترم المقام علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی بارگاہ میں یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، آئے ہائے ہائے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، اور تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ بلال و بزر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدیق اکبر سے، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے۔ اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ خدا کا گھر، نبی کا در، محبت پیر کامل کی، ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر سے۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ آج ہمارے پینل میں بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے جن سے ہم قرآن و حدیث کا نور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میری دائیں جانب جلوہ فرما ہے، حضور کی آل کے شہزادے ہیں، آل نبی ہیں، انتہائی مکرم و محترم ہمارے اسلاف کی نشانی یادگار اسلاف ہیں، جناب حضرت علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ، خوش رہیں آپ۔ بہار آ جاتی ہے، اب سیٹ پہ آتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی خوبصورت شخصیت، اور جن کے لبوں سے جب نور نکلتا ہے تو یقیناً وہ سماعتوں تک نہیں بلکہ روحوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے جناب عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم قبلہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے جناب۔ بہت شکریہ جناب۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، ARYQ TV کا حسین چہرہ ہے، حسین آواز ہے، اکثر آپ ان کو سنتے ہیں، انتہائی مکرم جناب محترم محمد شہزاد لیاقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ میں چاہوں گا حضور علیہ السلام کے ذکر کا چراغاں کریں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت میں ہی گزرے وہ پل، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں
ہی گزرے وہ پل جتنے لمحات مدینے میں گزارے سارے، جتنے لمحات مدینے میں گزارے سارے، ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا، ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا کہ ان پہ قربان ہیں ہم اور ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں غم کے مارے سارے۔ شہزاد بھی کمال کر دیا آپ نے، کیا کیفیت تھی، سبحان اللہ۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں آج ہم لب کشائی کر رہے ہیں اور اپنا مقدر سما رہے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اصحاب رسول کو بار بار کریم آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور جہاں جہاں صحابہ کو کریم آقا نے خطاب کیا ہے ان میں جو مخاطب اول ہے وہ امام الصحابہ صدیق اکبر ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایسے مقامات قرآن پاک کے اندر جہاں پہ تاجدار صداقت کا ذکر ہے قرآن کی روشنی میں پھول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جن کی شان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہونا کتنا عظیم مقام ہے۔ واہ واہ واہ، نبوت و رسالت کی شان کے بعد سب سے اونچا مقام وہ صحابی رسول ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا لفظ صاحب کے ساتھ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، بیان کیا۔ واہ واہ واہ، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ کیا کہنے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر خطاب فرما رہے تھے، شاہ جی قبلہ ایک تو صحابی ہونا کمال ہے، سبحان اللہ، پھر امام الصحابہ، امام الصحابہ ہونا یقیناً۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے آپ کا صاحب رسول ہونا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اللہ اکبر، کلام الہی میں اس کو درج فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ آپ کا اتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو صرف متقی نہیں قرار دیا، جی ہدی للمتقین کہا نا قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ واہ واہ، متقی ہونا بہت بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، افعال التفضیل، اتقا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، جناب صدیق اکبر کی شان بطور اتقا، صرف بطور متقی نہیں، اتقا سب میں جواب نے فرمایا سید، ان کے امام ہونا اور سید ہونا وہ اتقا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اتقا کی جو شان ہے جناب صدیق اکبر کی، وہ اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ بس جنبہ الاتقى الذی، فرمایا الاتقا، ہاں، جہنم کی آگ سے کون کون بچے گا، فرمایا سب سے پہلے الاتقا۔ واہ واہ، جناب صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولسوف یرضی۔ کیا کہنے، فرمایا میرا ابوبکر اتقا ہے، واہ واہ، اور قیامت کے دن اللہ ان کو وہ کچھ عطا کرے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ جس سے میرا ابوبکر راضی ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، آپ قوم کو پیچھے چھوڑ کر
جذبہ شوق ملاقات میں سب سے آگے کیوں آگے؟ سبحان کہا اللہ اس لیے میں آپ کی طرف جلدی سے آیا لترضا، تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جناب نبی پاک کی شان تو کتنی بلند ہے، جی شاہ صاحب، آپ کے صحابی اور آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، آپ کی شمع پہ فدا ہونے والے پروانہ رسول جناب صدیق اکبر کی اللہ یہ شان بیان کر رہے ہیں، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور دنیا والوں تم دیکھو گے وہ مقام آئے گا جب ابوبکر صدیق کو میں اتنا راضی کروں گا کہ راضی ہو جائیں گے ابوبکر صدیق مجھ سے۔ تو یقیناً یہ آپ کی شان اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بیان فرمایا، رضی اللہ، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے محبوب بیری کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرمایا، نبی پاک کے ہاتھ پہ ابوبکر کا ہاتھ ہے اور 1300 صحابہ 1400 صحابہ نے ہاتھ بعد میں رکھا، فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک طرف میرے محبوب کا ہاتھ ہے، ایک طرف اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کیسے وہ اللہ جانتے ہیں، درمیان میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، صحابہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل وعد اللہ الحسنی، رب کائنات نے جن کو سند عطا فرمائی ہے۔ میں قبلہ پروفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جناب پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب نے قرآن کے حوالے سے آپ کے فضائل بیان فرمائے، میں چاہتا ہوں احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں ان پہ آپ ذرا نور عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، ہاں ہاں ہاں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں۔ اچھا قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، وقفہ عائد ہو گیا ہے، آپ کی اجازت سے پھر آپ سے باتیں لیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ۔ انتہائی مکرم ناظرین، ہماری خوشبختی ہے ہمارے لبوں پہ ذکر تاجدار صداقت ہے، اور ہم اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر سن کے میرا مولا بھی خوش ہوتا ہے، میرے آقا بھی خوش ہوتے ہیں۔ جی آئیں سید ابرار کی جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، بسم اللہ کریں جی۔ مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں۔ واہ واہ واہ، قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی آیات کیا بینات بات ہے سے شاہ صاحب کی، کشید کر کے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول کی روشنی میں جدھر بھی دیکھیں، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الزکوۃ دعی من باب الزکوۃ ومن کان من اہل الحج دعی من باب، جو حج کرنے والا ہوگا وہ قیامت والے دن حاجیوں والے گیٹ سے جنت میں جائے گا۔ 8 گیٹ ہوں گے نا، نماز پڑھنے والا نماز والے گیٹ سے، اور زکوٰۃ دینے والا روزہ رکھنے والا باب الریان سے جنت میں جائے گا۔ تو جو نیکی زیادہ کرنے والا ہوگا وہ اس نیکی والے گیٹ سے جنت میں جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کی حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ خود ترسے، خود کہے کہ جی مجھے چشمہ عنایت فرمائیں؟ حج والا گیٹ کہے حضور ادھر سے، یعنی ایک ہے جنت کا طالب ہونا اور ایک ہے جنت کا اس بندے کا خود طلب کرے۔ تو اس موقع پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق مجھے پوری امید ہے۔ اور حضور جب امید فرماتے ہیں تو وہ یقین ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ سب دروازوں سے جس کو قیامت والے دن آواز پڑے گی وہ تو صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حضرت صدیق اکبر۔ آپ دیکھیں یہ لطف کی بات آپ کر رہے ہیں، محبت کی اور رقت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک بار اپنے اصحاب پاک کو فرمایا زر غبن تزدد حبن، تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، گھروں میں بھی ہمیں برادری سے بھی تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی سن لی۔ اچھا حضور کا اشارہ تھا کسی اور کی طرف، آپ پورا دن ملنے نہ آئے، نماز پڑھی چپ کر کے چلے گئے، پھر نماز پڑھی چلے گئے، اگلا دن آ گیا، جب شام کا وقت آیا سلام کرنے آئے تو چشمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشک بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب دیکھا کیفیت کو تو کانپ گئے، قدم پکڑے، حضور آپ رو رہے ہیں، کس نے دکھ دیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر تم کل سے تم ملنے کیوں نہیں آئے، کہاں گئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، کدھر چلے گئے تھے؟ عرض کی حضور وہ آپ نے سرکار خود ہی تو فرمایا تھا تھوڑا وقفہ ڈال کے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، واہ واہ واہ، انت منی بمکان السمع والبصر، اللہ
صدیق اکبر تو میرے لیے میری آنکھ بھی ہے، میرے کان بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ درجہ اور یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کل جب حشر کا دن ہوگا، انت صاحبی فی الحوض، میرے حوض کوثر پہ میرے ساتھ جو ہستی کھڑی ہوگی وہ صدیق اکبر ہے۔ واہ واہ، بارگاہ رب العزت میں جس وقت اعمال نامہ لے کے سب سے پہلے جو ہستی جائے گی سبحان وہ اللہ، جناب صدیق اکبر ہے۔ کیا کہنے، بلکہ لطف آ جائے گا، حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے جی جی، تو جنت میں جانے کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ ان کی پہلی دعوت فرمائے گا، ٹھیک ہے، دسترخوان ربی پہ جب پہلی دعوت ہوگی تو حضور فرماتے ہیں پھر پلیٹیں سجائی جائیں گی آہا، اور مچھلی کی کلیجی کا گوشت سبحان اللہ، یہ پیش کیا جائے گا بارگاہ رب العزت کی طرف سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور وہ سب سے پہلی پلیٹ کس کے آگے رکھی جائے گی؟ اللہ، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی پلیٹ دسترخوان ربی پہ جس ہستی کے سامنے رکھی جائے گی وہ میرا ابو بکر صدیق، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام۔ اس لیے قبلہ شاہ صاحب کا ایک پروگرام اس میں نے سنا تھا، فرماتے ہیں اقتدو بعدی بکر و عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر تم نے اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں کی، اور جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایسے ہی ایک مرتبہ چلتے ہوئے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے گزر گیا جی، تو حضور نے فرمایا لم تمشی، ہائے ہائے، کیوں آگے گزرے واہ 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 ہو، اس شخص سے ہوا خیر منکا جو تم سے بہتر ہے۔ اور آگے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ صرف تم سے نہیں بلکہ سورج نبیوں کے بعد جن جن ہستیوں پہ طلوع ہوتا ہے ان میں سے جو سب سے عظیم ہستی ہے نبیوں کے بعد وہ صدیق اکبر ہے، تم ان سے آگے کیوں گزرے ہو؟ تو آداب بارگاہ جناب صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کریم حضور نے، کیا خوبصورت پروفیسر، کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سب سے پہلے سچائی لانے والے مصطفیٰ کریم ہیں، یہ میں نہیں تفسیر کر رہا، یہ مولا کائنات کر رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے سچائی لانے والے مصطفیٰ ہیں اور سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مقام صدیق اکبر صحابہ کی نظر میں شاہ صاحب کیا فرمائیں؟ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی ترجمانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ، فرماتے ہیں ابو بکرین سیدنا جی، و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر پتہ کون سی ہستی ہے؟ فرماتے ہیں ابو بکر ہمارے سید، واہ واہ واہ، ہمارے سردار، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے امام، و خیرنا ہم میں سب سے بہتر، ہم سے سب سے اعلیٰ، برتر، فوق تر، بزرگ تر۔ شاہ جی سبحان اللہ۔ اور فرمایا وحبنا، یہ بہت بڑا اعزاز جب بھی بیان کرنے لگا ہوں جناب فاروق اعظم کی زبان مبارک سے، جناب صدیق اکبر کی شان میں فرما رہے ہیں وحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ واہ، ہم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کو جو محبوب تھے وہ بکر تھے، ہائے ہائے، وہ بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نقشبندی صاحب فرما رہے تھے نا یہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تر، قریب تر، بہت ہی محبوب تر جو ہستی ہیں۔ صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جی، تو فرمایا عائشہ سے۔ سبحان اللہ، من الرجال قال ابوہا، اس کے بابا ابو بکر سے، مردوں میں سے اس کے بابا، اس کے بابا مجھے بہت عزیز ہیں، بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نے ابو بکر صدیق کو ناراض پایا، کسی سے آپ کی تھوڑی سی اس طرح بات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بڑا جلال آیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندو تم جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر وہ ہستی ہے جب میں نے ان اللہ قد بعثنی الیکم، جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا اور میں نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، اللہ اکبر، تو تم میں سے اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کی بات ہم نہیں مانتے، لیکن فرمایا یہ ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے کہا صدق تھا، اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے۔ جو ابھی آپ نے آئے مبارکہ پڑھی نا قاری صاحب، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جو رب سے جو کوئی یہ چاہیں گے وہی کچھ مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، آپ نے کلیجی کی بات کی نا، فرمایا حضرت مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، جی، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، رب سے جو یہ چاہیں گے ان کو وہی مل جائے گا۔ واہ واہ، چونکہ یہ انہوں نے وہ کیا، نبی پاک نے آ کے
نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مصدق، سب سے پہلے سچائی کو ماننے والے، رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نبی پاک کی تصدیق کرنے والے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین، نبوت کے بعد درجہ صدیقوں کا ہے، اور صدیقوں میں عام صدیق نہیں، صدیق اکبر ہیں، یہ شان ہے۔ تو صحابہ کرام یقیناً آپ کے بارے میں حیدر مرتضیٰ نے فرمایا اشجع الناس، سب سے بہادر۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ فرمایا، ہم اس خطبے کو نہ سمجھے اور ابو بکر سن کر رونے لگے، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ کانا ابو بکر عالمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کے پاس تھا، وہ سمجھتا رسول اللہ کے رمز کو کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اور ناظرین مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا کہنے۔ عمر فاروق کا بھی ذکر کیا شاہ جی قبلہ نے، تو میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں بڑا خوبصورت ناظرین مکرم۔ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ناظرین مکرم، اتنی بڑی ہستی، 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ناصر ارباب پہ حکومت کرنے والے، آگ پانی مٹی ہوا پہ، لیکن کہتے ہیں کاش میں تاجدار صداقت کے سینے کا اقبال ہوتا۔ آئے کیا مقام۔ یہ قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اکابرین امت کی نظر میں تاجدار صداقت کا مقام۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے جس طرح اصحاب رسول کا مزہ آ جاتا ہے، صدیق اکبر بیان کی، ایمان تازہ ہوا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جملہ بھی بڑا، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو افضل ترین ہستی ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے وہ بڑے عظیم آپس میں کتنا پیار تھا، محبت، ہم نے لگ دھڑے بنا لیے۔ جی جی، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کے نام سبحان اللہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ رکھتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسن پاک کو اٹھا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شرح فقہ اکبر پڑھ کے دیکھیں، بالکل ابتداء میں آپ نے واضح فرما دیا کہ پوری امت میں انبیاء کے بعد اللہ کریم نے جن کو سب سے بڑھ کر خیر الناس کہا ہے وہ حضرت جناب سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ، آپ کا موقف اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا موقف بھی یہی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے، اجماع صحابہ ہے کہ حضور کے جمیع صحابہ میں افضل ترین ہستی جو ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک۔ اسی طرح آپ امام غزالی کو اٹھا لیں، امام ابن حجر عسقلانی کو اٹھا لیں، یہ جو امام شافعی کا میں نے قول پیش کیا یہ فتح الباری میں ہے، اور اس کے تحت خود امام ابن حجر عسقلانی آپ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے اسی اعتبار سے ترتیب فضیلت ہے۔ اور اگر ہم صوفیاء کو دیکھیں تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد افضل ترین ہستی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہمارے بر صغیر میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مکتوبہ شریف پہلی جلد میں آپ لکھتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے یہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ کلیم اللہ، ابھی آپ قبلہ شاہ جی آپ نے بات کی لا تحزن ان اللہ معنا، تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی آپ فرماتے ہیں کہ کشکول کلیمی والے، آپ فرماتے ہیں آج بھی جب کوئی غار سور میں جائے گا تو لا تحزن ان اللہ معنا کی برکت اسے ملے گی، اس کا حزن آج بھی دور ہوگا۔ اور بڑی لطف کی بات کی وہاں پہ انہوں نے، کہتے ہیں پہلے صدیق اکبر غار میں گئے تھے، سبحان اللہ، پھر حضور گئے تھے، پہلے آپ گئے تھے، ماشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جا کے انہوں نے غار کو صاف کیا، پھر کہا حضور آئیں تو آپ اپنے دل والے غار کو بھی اگر صاف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیدنا صدیق اکبر کو بلائیں، پروفیسر کمال دل میں آئیں، صفائی ہوگی، پھر ماشاءاللہ یہ آپ کی شان کیا شان ہے جی۔ اور میں شان اولیت پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ شاہ جی قبلہ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے روزے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے، ذکر سیدنا صدیق اکبر سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں انتہائی مکرم ناظرین، الحمدللہ ARYQ ٹی وی پر آپ تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ رفاقت دیکھیں کیسی ہے، سبحان اللہ۔
ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے، سبحان اللہ، صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے، سبحان اللہ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ کسی کو رفاقت ملتی ہے مہینے کی، کسی کو سال کی، کسی کو 100 سال کی، کسی کو صدی کی، 1400 صدیاں، 1450 صدیاں بیت گئیں، کیسی رفاقت ہے۔ پھر جناب حوض کوثر پر بھی یہی رفاقت ہوگی، اور پھر جنت میں تو پکی ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا۔ کیا رفاقتیں ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چاہوں گا کیا پیغام ملتا ہے حضور کی امت کے لیے؟ بے شک آج ریاست پاکستان، ہمارا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک بے شک، اس کو استحکام اور پرامن بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ وہ جناب صدیق اکبر کا کردار، سبحان اللہ، آپ کا طرز زندگی، واہ واہ، آپ کا اسلوب حیات، وہ ہمارے سامنے بالکل روشنی کا مینار بن کے کھڑا ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جس انداز سے محبت اور عقیدت کے اظہار کر کے دکھایا ہے، واہ واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں، وہ ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے۔ بے شک، رحماء بینہم، ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، واہ واہ واہ، ارحم امتی بے امتی ابو بکرن، سبحان اللہ، فرمایا میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے، رحمت کرنے والے وہ میرے ابو بکر ہے امت کے ساتھ۔ واہ واہ، لیکن اہل بیت کے ساتھ ان کا طرز حیات پتہ کیا تھا، ان کی ادا کیا تھی؟ جناب ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، روایت ہے، حیدر مرزا کے ساتھ امام حسن تشریف لا رہے تھے، مسجد نبوی سے نکلے، سبحان اللہ، جناب صدیق اکبر نے دیکھا، اٹھا کر کندھے پہ بٹھا لیا، اللہ اور الفاظ ذرا دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں، وہ دل میں اتر جانے والے، اللہ قسم قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے مشعل راہ۔ فرماتے ہیں بے ابی میرے امام حسن، بے ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی ولی یزک، بے ابی انت، اے حسن میرے بابا، ان کے بابا پتہ کون ہے؟ ابو قحافہ عثمان، فرمایا میرے وہ بابا نبی پاک کے صحابی، بزرگ صحابی، فرمایا وہ آپ کی شان پہ قربان ہو جائے۔ قربان، واہ واہ، کیا خوبصورت محبت، کیا کہنے شاہ صاحب، فرمایا آپ کو دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ اس کو چھوٹے تھے نا، بالکل چھوٹے، بالکل 7 سال کی عمر تھی، کہا آپ کو دیکھ کر نبی پاک کی مشابہت نظر آ رہی ہے، آقا کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، میرے بابا آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ کہہ کر امت کو یہ سبق دیا کہ اہل بیت سے میں محبت کس طرح کرتا ہوں۔ کیا بات، یقیناً آپ اور اہل بیت کی جو محبت تھی، وہ حیدر مرزا کے جو آپ کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، پورا تعاون تھا، پورا آپ کے ساتھ وہ نصرت تھی، ہر جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہر غزوے میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر آپ کے عہد مبارک کے اندر، خلافت کے اندر بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج پوری امت تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اسلامی ریاست پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے سارے اختلافات ختم کرے، اور صحابہ اور اہل بیت کی جو باہمی محبت تھی اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ کیا خوبصورت پیغام شاہ صاحب نے دیا ہے۔ جی قبلہ پروفیسر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ یونس قاضی صاحب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی جو شان اولیت کی بات کی آپ نے، شان اولیت، تو بکر کا معنی اس سورج کی پہلی کرن ہے جو طلوع ہوتی ہے، اور پھر اسلام لانے میں سبقت ہے، پھر اس کے بعد ہجرت میں حضور کے ساتھ جانے میں، اور پھر غار کے اندر جانے میں، اور پھر امیر حج سب سے پہلے جو مقرر ہوئے وہ حضرت، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی لحد مبارک میں، یعنی حضور کے بعد وہاں پہ جن کی تدفین ہوئی سب سے پہلے وہ صدیق اکبر، اور حضور فرماتے ہیں اول من تنشق عنہ الارض انا ثم ابو بکر، قیامت والے دن سب سے پہلے جن کی قبریں کھلیں گی تو سب سے پہلے میرا وجود ہے، میرے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ، جس طرح صاحب نے پہلے قبلہ نے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، قرآن مجید جمع کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، یہ وہ ہیں جو دین اسلام کی روح ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک پاکستان میں ان ایسی عظیم ہستیوں کو کم از کم
ان کو متنازع نہ بنایا جائے، اللہ اکبر، ان ہستیوں سے سیکھا جائے، اپنی نسلوں کی تربیت کی جائے، اور ماشاءاللہ، خواتین کے لیے حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امہات المومنین، بنات رسول، ان عظیم ہستیوں سے ہم سیکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو تیزی سے اخلاقی انحطاط کا شکار ہو رہا ہے ان میں کچھ بہتری آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہم سب کو یہ کار خیر کرنے کی توفیق۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو قبلہ پروفیسر صاحب کی، اور ہر جگہ پہ اول نظر آتے ہیں۔ حرم کعبہ میں جو پہلا خطبہ دینے والے وہ بھی آپ ہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رب کائنات قیامت کے روز جلال میں ہوگا تو جو نامہ اعمال آپ کی بارگاہ میں آپ کے جلال کو جمال میں بدلے گا وہ نامہ اعمال ابو بکر کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے رب کائنات، تاجدار صداقت کی عظمتوں کا صدقہ رب کائنات ہمارے قلب و روح کو منور کر دے، ہمیں طہارت عطا فرما دے، ہماری زبانوں پہ سچ جاری ہو جائے، صدق حلال اور عقل مقال اللہ عطا فرما دے۔ میں حضور قبلہ سیدزادہ آل نبی جناب قبلہ عزت ماں پیکر محبت جناب محترم المقام جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ کی محبتیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور آپ تو بہت دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اور آج یقین کریں ایسی گفتگو تھکاوٹ آپ کی دور ہوئی ہوگی، ہے ہی آپ نقش بندی۔ آ گیا جی، پھر ہمارا تو یہ سلسلہ میں جناب قبلہ پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب کا شکر ادا کروں گا، اور ہمارے ملک پاکستان کے نامور ثناخوان مصطفیٰ جناب محترم محمد شہزاد لیاقت صاحب کا شکر ادا کروں گا، اور منقبت کی جانب بڑھنا ہے، اور شہزاد بھائی آپ کو منقبت تاجدار صداقت سنائیں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، ہے خود مدحہ سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا، ہے خود مدحہ سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، ہے خود مدحہ سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا، اور نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت میں، نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت
امت میں عجم صدیق اکبر کا عرب صدیق اکبر کا عجم صدیق اکبر کا عرب صدیق اکبر کا اور اٹھا کر دیکھیے بے شک قریشی ہاشمی شجرہ اٹھا کر دیکھیے بے شک قریشی ہاشمی شجرہ نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا اور دلوں میں کمکمے شہزاد جل اٹھتے ہیں الفت کے دلوں میں کمکمے شہزاد جل اٹھتے ہیں الفت کے زباں پہ نام آ جاتا ہے جب صدیق اکبر کا زباں پہ نام آ جاتا ہے جب صدیق اکبر کا